شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجی الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ شاہکار اردو کے دوستوں کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے کہ متعدد کتابوں کے مصنف جناب امیر حسین چمن 14 جولائی 2020 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل لاہور پرانی کتابوں کے سنڈے بازار سے مجھے 17-18 سال پہلے کی چھپی ہوئی ایک کتاب مینا کماری میری بابی کے ٹائٹل سے ملی تھی، جس کے لکھنے والے جناب امیر حسین چمن تھے۔ اس کتاب کا ایک باب یعنی چیپٹر مینا کماری کی گمنام بیٹی زیبا کے عنوان سے بھی تھا۔ اس چیپٹر کی کہانی میں نے اپنے الفاظ میں مینا کماری کی بیٹی زیبا کی کہانی کے نام سے اپنے اس چینل میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی، جو کہ بڑی تیزی سے مقبول ہوئی۔ اس وقت میں جناب امیر حسین چمن کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ کتاب پر پوسٹ باکس نمبر کے علاوہ کوئی ایڈریس اور فون نمبر نہیں تھا۔ یہ ایڈریس بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ میری خواہش تھی کہ جناب چمن سے کسی طرح رابطہ ہو جائے تاکہ میں ان سے زیبا کے بارے میں مزید تفصیل جان سکوں۔ میں نے ویڈیو میں گزارش کی کہ کسی کو چمن صاحب کے بارے میں علم ہو تو وہ مجھے انفارم کرے۔ اتفاق سے یہ ویڈیو جناب چمن کی بیٹی جو کہ کینیڈا میں مقیم تھی، انہوں نے دیکھا اور مجھے اپنے والد کے نمبر ای میل کر دیے۔ میں چمن صاحب سے رابطہ کرتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ وہ بغیر اجازت ان کی کتاب کو استعمال کرنے پر ناراض ہوں گے، لیکن جب ان سے رابطہ ہوا تو وہ بے حد شفیق اور مہربان ہستی نکلے، بہت بلند اخلاق شخصیت کے مالک نکلے۔ انہوں نے ویڈیو کی تعریف کی۔ یہ سب تفصیل میں پہلے ڈاٹر آف مینا کماری کی اپڈیٹڈ ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، اس کا لنک بھی میں ساتھ ڈسکرپشن میں دوں گا۔ میری فرمائش پر انہوں نے اپنی تازہ ترین تصاویر واٹس ایپ کی اور چند دنوں بعد اپنی لکھی ہوئی مختلف موضوعات پر چند کتابیں انہوں نے مجھے بذریعہ کوریئر تحفہ ارسال کی، اس اجازت کے ساتھ کہ میں جب اور جیسے چاہوں ان کتابوں کے مواد کو اپنے چینل کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ ہر کتاب پر انہوں نے میرے نام کے ساتھ اپنے ہاتھ سے ایک خوبصورت شعر بھی لکھا ہوا تھا، جو کہ میرے لیے ایک اعزاز اور یادگار ہے۔ جناب امیر حسین چمن وابڈا کے ایک ریٹائرڈ بڑے آفیسر تھے اور کراچی میں رہائش پذیر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی صحافت کا بڑا نام تھے۔ متعدد اخبارات اور رسائل میں ان کی تحریریں اور انٹرویوز چھپتے رہتے تھے۔ جناب امیر حسین چمن ملک کے معروف افسانہ نگار، کالم نگار، کہانی نویس تھے۔ ملک کے صفحے اول کے جن معروف ادیبوں اور شاعروں نے جناب امیر حسین کی تحریروں کی تعریف و تحسین کی، ان میں چند نام یہ ہیں: جناب احمد ندیم قاسمی، مرزا ادیب، رئیس امروہوی، احسان دانش، آغا شورش کاشمیری، ابراہیم جلیس، احمد فراز، رضیہ بٹ، حبیب جالب، افتخار عارف، حمید کاشمیری، ڈاکٹر انور سدید، شکیل عادل زادہ، جناب خالد احمد۔ میری جناب امیر حسین چمن سے فون پر بات ہوتی رہتی تھی، لیکن ابھی ان سے بالمشافہ ملاقات کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ان کے انتقال کی دکھ بھری خبر آ گئی۔ دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ زیبا صاحبہ نے بھی اتفاق سے اپنے متعلق بنائی گئی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ کر بذریعہ کمنٹس اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، جس کا ذکر اپڈیٹڈ ویڈیو میں موجود ہے۔ گلزیب زیبا کے نام سے وہ لندن کے ادبی حلقوں کی ایک مقبول شخصیت ہیں۔ وہ بہترین مقرر اور اپنی ماں کی طرح منفرد لہجے کی مقبول ترین شاعرہ ہیں۔ آپ ان کی ویڈیوز اور انٹرویو گلزیب زیبا کے نام سے گوگل اور یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے کلام یعنی شاعری کی ایک کتاب کتابوں کی مشہور ویب سائٹ ریختہ پر بھی موجود ہے، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ آخر میں محترمہ گلزیب زیبا کا آڈیو پیغام جو انہوں نے چمن صاحب کی وفات پر مجھے ارسال کیا تھا، آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ السلام علیکم بھائی، بہت افسوس ہوا امیر حسین چمن صاحب کی وفات کا جان کر۔
بہت ہی اچھی یادیں ان سے میری وابستہ ہے. جب انہوں نے میرا انٹرویو کیا اپنی کتاب کے لیے، اور کافی طویل ملاقاتیں رہی. اس زمانے میں 2000 کا سن تھا، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد اسلام آباد میرا جانا ہوا، تو انہوں نے میری دعوت کی اور بہت اچھی ملاقات رہی ان کے اہل خانہ سے اور چمن صاحب سے. بس وہی میری آخری ملاقات تھی. اور بہت بڑے شخصیت تھی وہ، اتنے بڑے گریڈ کے آفیسر تھے وہ گورنمنٹ کے، اور اس طرح سے انہوں نے میرا انٹرویو کیا اور اتنی اچھی کتاب انہوں نے مرتب کی اور میری والدہ کے نام سے، اور جو ہے اتنا وقت انہوں نے دیا. اور ماضی میں بھی انہوں نے اتنے اچھے انٹرویوز کیے ہیں، خاص طور پر رئیس ابروی صاحب کے بہت سارے انٹرویوز کئی دفعہ کیے، اور بہت ساری شخصیات کے انہوں نے انٹرویوز کیے. اور اللہ کی طرف سے انہیں یہ شوق تھا، اور اللہ میاں نے انہیں خاص توفیق عطا کی تھی کہ وہ بڑی بڑی ہستیوں کے پاس جائیں. میں تو خیر گناہ گار معصوم بالکل ادنا سی، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ جس طرح کے میرے تایا جو ہے رئیس ابروی کے پاس، وہ ان سے ان کی ملاقاتیں رہی بہت زیادہ. جب وہ خود نوجوان تھے امیر حسن چمن صاحب، تو نوجوانی سے ان کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک ادیب تھے اور ایک جرنلسٹ تھے اور ایک بہترین انٹرویور تھے. بہت زبردست شخصیت کے مالک تھے وہ. پرسنالٹی بھی بہت اچھی تھی ان کی، بہت خوبصورت، خوبرو، باوقار، خوبصورت آواز، خوبصورت شکل، خوبصورت دل اور خوبصورت ذہن. بہت پیاری شخصیت. اللہ میاں انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے پروردگار ان کو. میری بہت دعائیں، ہمیشہ میری دعاؤں میں رہیں گے. آمین. سب سننے اور دیکھنے والے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ جناب امیر حسین چمن کے لیے ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کیجیے. سید وجیہ الحسن بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.